ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، محبت میں، رضا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، شریعت پر چلتا ہے. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، صبح کا روزہ رکھتا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہی چلتا رہوں، اور جب کبھی بشری تقاضے کے ساتھ غلطی ہو جائے پھر رب سے معافیاں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے. کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں کہ جس سے دوسرا انسان ناراض ہوتا ہو، وہ جا کر اس سے معافی مانگتا ہے. اس کے دل میں غلطی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور فکر ایک ہی ہے، کہیں اس غلطی کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور دوسرا گروہ جو علی الاعلان غلطی کرتا ہے، شریعت پر نہیں چلتا، شریعت کا باغی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی نہیں مانگتا، کہیں پکڑا جائے تو قسمیں کھا کر اپنی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس کو پتہ نہیں کہ معافیاں دینے والا کون ہے، توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے، پتہ ہی نہیں، جہالت کی زندگی گزار رہا. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. جان لو، یقین کر لو، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات قبول کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر 3 گروہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے. ایک گروہ منافقین کا اور 2 گروہ اہل ایمان کے.
غزوے سے واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین نے اپنے عذر اور بہانے تراش کیے اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں کھا کر اپنے بہانے پیش کیے، چلے جاتی ہیں۔ دوسرا گروہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھ 6 افراد تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ کہا گیا یہ گروہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے اس لیے باندھا کہ اللہ کے رسول ہمیں کھولیں گے تو ہم آزاد ہوں گے۔ دل میں ندامت تھی، پریشانی تھی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی قسمیں نہیں کھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ حکم دے گا تو میں ان کو کھولوں گا۔ ہمیں غلطی کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کو ایک ایک غلطی کا احساس تھا۔ اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، رب سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، اللہ کے رسول نے کھول دیا۔ جیسے ہی وہ افراد کھلتے ہیں ستونوں کے ساتھ، خوشی کے مارے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہم اپنی غلطی کا احساس کریں تو ہمیں خوشی ہونا ہے، ہم اپنے رب سے معافیاں مانگیں تو ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے اپنے رب سے اتنی معافیاں مانگی ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے صدق دل سے معافی مانگی، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خوشی کے مارے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے قبول نہ کیا، انکار کر دیا، میں تمہارا مال وصول نہیں کرتا۔ اللہ نے پھر آسمان سے وحی نازل کی، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال کو لے لو، قبول کر لو۔ اس واقعے سے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیے کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا گروہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ بڑے غزوات میں شریک ہوئے، سستی اور کہلی کی وجہ سے کہ اب جاتے ہیں قافلہ دور نکل جاتا ہے، کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں بنایا، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی۔ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ ان سے کلام نہیں کرنا۔ انہیں غلطی کا احساس تھا، ہمیں کہاں غلطی کا احساس ہے؟ ہماری کتنی غلطیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں۔
کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، بڑے غزوے میں حصے لیے، صحابہ سے منع کر دیا کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ کے سلام کہتے، سب ہی خاموش، دل میں جواب دے دیتے، کسی سے بات کرتے وہ اس بات کا جواب نہ دیتے۔ 40 دن ایسے ہی گزر گئے۔ چالیس دن کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی بیویوں کو ان سے دور کر دو، گھر میں بھی کوئی بات نہ کرے۔ اور صحابی رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں۔ 10 دن اور گزر گئے۔ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو ہی آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان صحابہ کو خوشخبریاں سنا دو، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی سننے والا جو ہی سنتا ہے، کعب بن مالک کا دوست ہو تو ایسا ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑاتا ہے گھوڑے کو، اور کعب بن مالک کے گھر کے باہر سے ہی آواز لگاتا ہے، اور کعب بن مالک بھی چھت پر کھڑا ہے، کہیں سے کوئی آواز آ جائے کہ میرے گناہوں کو میرے رب نے معاف کر دیا۔ دور سے آواز لگاتا ہے، کعب بن مالک اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کعب بن مالک رونے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کچھ نہیں تھا پاس، اپنا قمیض اتار کے اس کے گلے میں ڈال دیا، خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری توبہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ لگن نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، ہمیں یقین ہی نہیں کہ ہم نے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے پاس جانا ہے۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں راضی ہیں، دنیا میں مست ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ ہم دنیا میں دل لگا بیٹھے ہیں، دنیا سے راضی ہو گئے ہیں۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا میں مگن ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہم اللہ کی آیات سے غافل ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح بھائیو، معاشرے کے اندر ہر آدمی حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، سیاستدان ہے، مفتی ہے، کسی سے مسئلہ پوچھ لو فوراً بتائے گا، کسی سے نقصہ پوچھ لو فوراً بتائے گا، کسی سے سیاست کے بارے میں پوچھ لو فوراً بتائے گا۔ او بھائیو، کسی ایک قرآن کے بارے میں، ایک قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کرتا ہوں،
کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کبھی ایک ایت کے اندر ہم نے غور و فکر کیا؟ اور اللہ نے کتنی دفعہ کہا لآیات لقوم یتفکرون، میری آیات میں غور و فکر تو کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، ان کے دلوں پر تالے لگ چکی ہیں، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو تو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، انجینئر بن جاتا ہے، دنیا کے لیے سارے ہنر استعمال کرتا ہے۔ کبھی سوچا کہ بچے کو ہم عالم بنائیں؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو کہ ہم اس کی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میرا بچہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، پتہ ہی نہیں۔ خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن گیا، یہ نہیں پتا کہ بچہ کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہم اللہ کی آیات سے بالکل ہی غافل ہیں۔ کتنی عمر گزر چکی، کتنے ماہ رمضان گزر چکے، نہ ہمیں پتہ ہے قرآن کے بارے میں، نہ ہماری اولادوں کو پتہ ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کھلتا ہے، نہ ہماری بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، نہ ہماری بچیاں مسجد میں آتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کبھی ہم نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اسلام کو بیان کیا؟ فکر ہی نہیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو نیکیاں کرتا ہے اللہ اور حسن پیدا کر دیتا ہے اور زیادہ دے دیتا ہے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہے؟ ایک نیکی کرتا ہے 700 گنا تک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہرے پر سیاہی نہیں چھائے گی، نہ ان پر ذلت چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غمگین ہے، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، ان کی دنیا بھی اچھی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لے کر آنے والے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ انہیں خوشخبری سنا دو دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں بھائیوں، کتنے ماہ رمضان گزر چکے ہیں ہماری زندگی میں، کیوں نہیں تبدیلی آتی؟ کیوں نہیں ہم فکر مند ہوتے ہیں؟ اور پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو روح زمین کا ہر انسان ہی مومن بن جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سارے لوگ مومن بن جاتے اگر اللہ چاہتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ ان پر زبردستی کر سکتے ہیں کہ یہ مومن بن جائیں؟ کوئی زبردستی نہیں بھائیو، حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس منبر سے حق کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔
کسی کی طرف دعوت نہیں دی جاتی، کسی پیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی مزار کی طرف نہیں بلاتے، کسی امام کی طرف نہیں بلاتے، کسی امتی کی طرف نہیں بلاتے. جب بھی بات کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تیسری بات ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی بندہ مومن بن جائے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مومن بن جائے. خوش نصیب ہو آپ، اللہ کی مرضی سے آپ مسجد میں آ رہے ہیں. خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ اس عقیدے کے حامل ہم ہیں. جو نبی نے طریقہ بیان کیا اس طریقے کو اپنانے والے ہم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا. رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور جو عقل نہیں رکھتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں درباروں پہ جھکنے والے، کتنے لوگ ہیں جو اہل شرک میں سے ہیں، بے نماز ہیں، بے دین ہیں، روزے دار نہیں ہیں، مسجدوں کا رخ نہیں کرتے. اللہ ان کو حکم ہی نہیں دیتا، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ ہی کچھ اور کر دیا ہے. ان کے عقلوں پر گندگی ڈال دی ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. بے عقل ہے، ایسی گندگی ڈالی ہے، درباروں پر پڑے ہی رہتے ہیں، مٹی چاٹتے ہی رہتے ہیں، نمک کھاتے ہی رہتے ہیں، تیل لگاتے ہی رہتے ہیں. انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس دربار کو چھوڑ کر رب کے سامنے سجدہ دے لیں. ایسی گندگی ڈالی ہے، تیجا اور 40واں ہی کرتے رہیں گے اور کہیں گے ہمارے باپ دادا کا طریقہ کار تھا، ہم نبی کو نہیں مانتے، ہمارے باپ کا طریقہ کار تھا، آباء و اجداد نے یہ کام کیا، ہم بھی کرتے ہیں، نبی کرے یا نہ کرے ہم نبی کو نہیں مانتے. کتنے لوگ ہیں یہ کام کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے جو بدعات کو پروان چڑھانے والے ہیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ لوگوں میں نے حق بیان کر دیا، حق پہنچا دیا. تمہارے رب کی طرف سے جو حق تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اور حق کیا ہے؟ منزل من اللہ، جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا وہ حق ہے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں مولوی وہ حق نہیں. جو شخص بھی اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے ہٹ کر کسی اور کی بات کو بیان کرتا ہے وہ حق نہیں ہے. حق کیا ہے؟ قد جاءکم الحق من ربکم. اللہ نے جو حق آسمان سے نازل کیا محمد نے وہ پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہدایت پر آئے گا وہ اپنے لیے آئے گا. فلی نفسی، جو روزے رکھے گا، جو نمازیں پڑھے گا، جو تراویاں پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا وہ اپنی ذات کے لیے پڑھتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا ومن ضل فانما یضل علیہا. اور جو گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. وما انا علیکم بوکیل. اور میں آپ پر مسلط نہیں ہوں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی دروغہ نہیں ہوں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، صرف احساس دلاتا ہے. نبی بھی احساس دلاتے تھے اور صحابہ بھی اور تابعین بھی، تبع تابعین بھی اور دائی بھی، کہ لوگوں رب کے سامنے جھک جاؤ، رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو.
پتہ نہیں اگلا رمضان آئے یا نہ آئے، آج ہی رب سے تہیہ کرو، آدھا رمضان گزر چکا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنا دل نرم ہوا ہے، کتنی باتوں کو ہم نے چھوڑا جو رمضان سے پہلے ہم گناہ کرتے تھے، وہی گناہ ہم کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے، شیطان بھاگ گیا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافیاں مانگ لو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی کے طرف متوجہ ہو جاؤ، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تم کو وقت مقرر تک بہترین زندگی دے گا، سامان زندگی دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یہ ترغیب ہے بھائیوں، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، عمل زیادہ کیجئے، اللہ اتنا ہی زیادہ تمہیں اجر دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اعراض کیا، منہ موڑ لیا، نہ مانا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، سنت رسول یہ ہے، نبی کی سنت ہے، میں نہیں رکھتا، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا سنت ہی ہے، میں نہیں رکھتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، بڑی باتیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، میں گناہ کر رہا ہوں، میں اعراض کرتا ہوں، میں توبہ نہیں کرتا، میں نہیں جھکتا، میں نہیں مانتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اعراض کر جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، رب کے سامنے ہو جاتا ہے، نہیں رکھتا، نہیں کرتا، کیا کر لے گا؟ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، مجھے ڈر لگتا ہے، بڑے دن کے بڑے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج اشرف صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ صابر صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت والی زندگی دے۔ حاجی امین صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب کی خبر آئی ہے، بہت سخت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ان کے بچوں پر سایہ قائم رکھے، صحت دے اللہ تعالیٰ، ان کو آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ، ان کے لیے خیریت سے واپس لے کر آئے اللہ تعالیٰ۔ عمرے پر گئے ہوئے ہیں، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ جتنے بیمار ہیں اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جیسے ہم یہاں جمع ہے تیرے گھر میں ماہ رمضان میں، اللہ جنت میں بھی ہمیں ایسے جمع کر دینا، اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے جمع کر دینا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری بیویوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہمارا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسے کعب بن مالک کی تو نے توبہ قبول کی تھی، ہماری بھی توبہ قبول کر لے۔ آج تو قرآن نہیں اترتا، لیکن ہمارے دل میں ایسی بات ڈال دے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔